إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کے کائنات مال کے ارض و سما راز کے کل جہاں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 1445 ہجری کے جمادی الثانی کی دن کو 10 تاریخ کی سورج غروب ہونے کے بعد 11 ہو گئی اور سن 2023 کے دسمبر کی 24 تاریخ کو آپ کے شہر کراچی میں جماعت المسلمین کے مرکز میں مرکزی اجتماع میں الجماعت کی ترقی کے لیے خواتین کے کردار پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ذاتعداد درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شافع روز جلا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنے اور ماننے والوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی دعویٰ کرنے والے کو کافر کذاب سمجھنے اور کہنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کو سچا اور حق پر سمجھنے والوں، تمام ائمہ دین، محدثین اکرام اور اولیاء اکرام، اللہ کے تمام ولیوں کا عزت و اکرام کرنے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، امت کے موجودہ تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، پیارے مسلمین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے ہی میرا گلا خشک ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کھولے گا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہم کتنا خرچہ کر کے یہاں پر آئے ہیں، کتنا اپنا ٹائم دے کر یہاں آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد پھر ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں تو بات صحیح نہیں ہے۔ مزہ تو یہ ہے ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، جھولیاں بھر کر جائیں، لیکن دیکھنے سے لگتا ہے
ادھر تقریریں ہو رہی ہیں، ہم آپس میں گپے لگا رہے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ، عام نہیں، دکھ کی بات، بلکہ ان کو تو دوسرے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بھائی سنو، ایسے لوگ آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا بتاؤں کیا دیکھ رہے ہیں دورانے، تو میرے پیارے بھائی یہاں آئے ہیں دین سیکھنے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہو گیا ہے ہمارے ضمیروں کو، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے ان باتوں پر غور کرنا۔ اور ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ پہلے بھی آپ نے ایک مرتبہ السلام کا طریقہ بتایا تھا، لیکن پھر بھی بھائی صحیح سلام نہیں کرتے، تو آج پھر بھائیوں کو بتا دیں کہ ہم اسلام کیسے کرنا۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ غلط، آپ کہیں السلام علیکم صحیح تلفظ کے ساتھ، کہ سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کسی مسلم کا سلام، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، یہ بھی غلط۔ جواب میں ہم نے کہنا ہے وعلیکم السلام، بعض وعلیکم السلام کہتے ہیں، نہیں، وعلیکم السلام، یہ لفظ تو سیکھ کرنا ہے۔ آج کے بعد مجھے امید ہے کہ مجھے مسلمان بھائی سلام کرتے وقت یہ میری نصیحت ضرور یاد رکھیں گے، السلام علیکم کریں گے، اور جواب دینے والے وعلیکم السلام کہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، الجماعت یعنی جماعت المسلمین کی ترقی کے لیے شروع سے ہی خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ شروع کہاں سے کریں؟ چلو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، حضرت حاجرہ، سارہ، دونوں میں سے اولاد نہیں۔ عمر گزر گئی، تقریباً 100 سال کی عمر ہو گئی، اب رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب اولاد کون دے گا؟ یہ میں بتا دیا کہ کس سے مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ۔ کس سے مانگی؟ رب ہب لی من الصالحین، رب سے مانگی، اے رب میری 2 بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے، مجھے صالح اولاد عطا۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی خلیل کی دعا سنی اور جواب دیا فبشرناہ بغلام علیم، اے میرے پیارے خلیل میں آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب اتنی عمر کے بعد پیارا پیارا بچہ دیا، جس کا نام حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوا، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ ابھی وہ چند دنوں کا یا چند مہینوں کا دودھ پیتا بچہ، اب رب نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل اب اس بچے کو بھی اور بچے کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے اور فلاں جگہ جا کر چھوڑ کر آ جا۔ اس صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3364 میں یہ قصہ پڑھ لیں آپ، 3364 میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشکیزہ پانی کا لیا، ایک تھیلا کھجوروں کا لیا، سواری تیار کی اور حضرت حاجرہ سے کہا، فرمایا اے حاجرہ اس اپنے پیارے پیارے بچے کو لے کر سواری پر بیٹھ جا۔ یہ شوہر کی وفادار بیوی، یہ اللہ کہ احکامات کو ماننے والی بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی نہیں ہے، اور اے میرے سر کے تاج مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ بس خاوند نے کہا، اطاعت کی، بیٹے کو ساتھ لے کر جھولی میں بیٹھ گئی، اس میں سواری پر بیٹھ گئی۔
کیا ہماری خواتین کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مرد اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اجتماع کے لیے لانے کے لیے جب کہتے ہیں تو پھر کیا جواب ملتا ہے؟ وہی اس سے سیکھے حضرت حاجرہ، بلکہ ان کو خود خواہش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ میں سفر کیا، آئے یہاں پر جہاں بیت اللہ ہے، جہاں آب زمزم ہے، یہاں پر ایک درخت تھا۔ حضرت حاجرہ کو، پیاری پیاری بیوی کو، اور جس سے اولاد ہو وہ تو اور بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پیارے پیارے بچے کو سواری سے اتارا، یہاں درخت کے نیچے بٹھایا، کھجوروں کا تھیلا اسے دیا، پانی کا مشکیزہ اسے دیا، اور پیٹھ پھیر کر چل دیے۔ تسلی بھی نہیں دی، تسلی بھی نہیں دی، اور یہ بھی نہیں بتایا میں کیوں چھوڑ۔ یہاں تک تو حضرت حاجرہ خاموش تھی۔ اب یہاں پر جب جانے لگے تو پیچھے سے دامن پکڑا، اے میرے سر کے تاج، مجھے کوئی میری غلطی تو نہیں؟ مختلف جو باتیں کی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر وہ بھی نبی کی بیوی تھی، اللہ کی صالح بندی تھی، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ عرض کیا میرے سر کے تاج، مجھے یہ تو بتا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو جب کہا اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا میرے رب کا یہ حکم۔ اللہ، جنگل بھی حیوان، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے، نہ کوئی کمرہ ہے، نہ مکان ہے، اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس عورت کا ایمان دیکھیے اپنے رب پر۔ اے میرے سر کے تاج، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر آپ جائیں، میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہماری خواتین کا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر آ کر ایک بیوی کے شوہر ہیں، ایک ننھے منھے بچے کے والد ہیں، محبت تو کھینچتی ہے، ان سے اس طرف آئے تو بیت اللہ کی سر پہاڑی تھی، پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر تاکہ ان کی مجھ پہ نظر نہ پڑے، پھر یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی تو ضرورت تھی، لیکن رب کائنات کو یہ دعا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس دعا کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی رہے۔ ان کی تو دعا، اپنے بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ایسے ان کی محبت کرتا ہے، ایسے سلا دیتا ہے۔ دعا مانگی، پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، اور قبلے کی طرف منہ کر کے، جہاں قبلہ ہے یہ گرا ہوا تھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر۔ اب یہاں سے دعا کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی دعا مانگنی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر رب سے دعا مانگنی۔ اور اس پر عمل کون کرتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس پرفتن دور میں صرف جماعت المسلمین کر رہی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے ان کے علماء کرام نماز سے سلام پھیرتے ہیں، مقتدی کی طرف منہ ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں، ویسے اجتماعی دعا ہے ہی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کے الفاظ ادا کیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، تیرے حکم پر میں اپنے پیارے پیارے بچے کو، پیاری پیاری بیوی کو یہاں غیر آباد جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہاں کھانے پینے کے لیے کوئی فصل باڑی نہیں ہے، یہاں انسان بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو جب گھروں سے آتے ہیں چھوڑ کر، ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر بھی یہ گھر اکیلا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ وہاں پیچھے موجود ہے۔
تو یہ دیکھو چھوڑ کر جانے میں دعا مانگی، یہاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب، گھر تیرا ہو، آباد میرا بچہ کرے، تیرے گھر میں میرا بچہ نماز پڑھے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج ہماری خواتین کو بھی اسی کردار کی ضرورت ہے، وہ اپنے اپنے بچے پیش کریں، مرکز میں بھیجیں، دینی تعلیم حاصل کریں، ارادہ یہ ہو کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر میں میرا بچہ تیرے گھر کو آباد کرے، صلاۃ قائم کرے، نماز قائم کرے۔ اے میرے رب، فاجعل من الناس تهوی الیہ، یا اللہ یہ اکیلے کا کام تو نہیں ہے، تو لوگوں کے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس جگہ کی محبت ڈال دے، وہ بھی اس طرف آئیں اور میرے بچے کے ساتھ مل کر تیرے گھر کو آباد کریں۔ یہ میں تو کہا کرتا ہوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں جانے کی ہر انسان کے دل میں حسرت ہے، میں جاؤں، اور دنیا کی تمام مقام آپ جاؤ گے، ایک مرتبہ دیکھ کر آ جاؤ گے، دوبارہ کہیں یار دیکھا وہی تو ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جو نہیں گیا اس کا دل چاہتا میں جاؤں، اور جو چلا گیا اس کی پیاس اور بڑھ گئی، میں پھر بھی جاؤں، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ اور کیونکہ یا اللہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، وارزق من الثمرات، یا اللہ ان کو پھل فروٹ کا رزق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ یہ پھل فروٹ جو پوری زمین پر وہاں نہیں ہوتے، سب سے تازہ اور اچھی جنس کے پھل فروٹ آپ کو وہاں ملیں گے، تیرا رزق کھاتے رہیں، لعلہم یشکرون، تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کا شکر کیا ہے؟ کھایا شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے، اس سے ہمیں سبق ملا، یا اللہ کا رزق کھائیں اور اللہ کی شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، یہ ہے شکر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھو پھر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ضائع کیا، قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اسے سبق سیکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 10,560 10560، صحیح سند۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایسی صالح بیوی عطا فرمائی، ایسی صالح بیوی عطا فرمائی، قد آمنت بھی، یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی، اس کفر بی الناس، جب لوگوں نے میرا کفر کیا، تمام لوگوں نے کفر کیا، یہ مجھ پر ایمان لائی، وصدقتنی، اور اس وقت اس میری بیوی نے میری تصدیق کی، اس کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یہ میری ایسی صالح بیوی، اور وواستنی بمالہا، اور اپنے مال کے ساتھ اس وقت میری خدمت کی، اس حرمنی الناس، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا، اور فرمایا وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا،
اللہ عز و جل نے مجھے اسی بیوی سے اولاد عطا فرمائی. وحرمنی اولاد النساء، جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے اولاد کے سلسلے میں اللہ نے محروم رکھا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی عمر کی تھی اور بیوہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہچانا یہ حق ہے تو خود اس کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ کی عمر چھوٹی ہے بڑی، کیوں بھیجا؟ وہ مالدار تھی، مقصد یہی تھا کہ میں مالدار ہوں، مال کے ذریعے اس کے ساتھ مدد کروں دین کے اسلام کی. تو آج ہماری خواتین کو بھی چاہیے، ہمارے مسلمین کو بھی چاہیے، جماعت کی ترقی کے لیے اگر کوئی مالدار عورت ہے اور ادھر بے شک نوجوان ہے، غریب ہے، وہ دین کا کام نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے، اپنا مال بھی پیش کرے، خود کو بھی پیش کرے. اور نوجوان کو بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ عمر کی بڑی ہے میں شادی نہیں کروں گا. یہ ہمیں سبق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑی عمر والی سے بھی شادی کر سکتے ہو اور بڑی عمر والا چھوٹی عمر والے سے بھی شادی کر سکتے ہو. یہ دونوں طریقے ہمیں بتا رہا. پیش کریں اپنے آپ کو، ان کے اوپر مال خرچ کریں، ان کی تصدیق کریں یہ سچ کہہ رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اور اگر مرد بڑا ہے، بڑی عمر کا ہے، لڑکی چھوٹی ہے، رشتے نہیں آ رہے، یہ عام بات ہے، تو بھئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عمر میں ان کی شادی ہوئی؟ تو یہ ہمیں سبق سکھایا گیا. بات نہیں ہے اگر سامنے والا کوئی غریب بڑا ہے، بڑی عمر کا ہے یا امیر ہے، ادھر غریب کی لڑکی ہے، تو یہ اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے. یہ ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ تعاون ہو. اس کے پاس بیوی نہیں، اس کو بیوی مل جائے، اس کے پاس دولت ہے، وہ اس سے خرچ کرنے کے ایک دوسرے سے مل کر جماعت کی ترقی کے لیے ایسے کام کرنے پڑے. یہ ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے. تو مستدرک حاکم میں ہے حدیث نمبر 6745 6745 سند صحیح. حضرت ہشام بن عروہ عن ابی ہے. حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان معاویہ تبن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے بعث الى عائشہ بمئۃ الف، 1,00,000 درہم بھیجے. کن کی طرف؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کی طرف. ان کو 1,00,000 درہم چھوٹی بات نہیں ہے. جب ان کو یہ رقم ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ فقسمتھا، تو سب تمام کے تمام تقسیم کر دی. 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا. حتی لم تترک منہا شیئا، یہاں تک کہ اپنے لیے 1 درہم بھی نہیں رکھا. یہ ہے خواتین کا کردار جماعت کی ترقی کے لیے. ہماری جن خواتین کے پاس اللہ نے دیا ہے جو کچھ، حضرت عائشہ کے طریقے پر عمل کریں، جماعت کی ترقی کے لیے دے دیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4682 4682 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوۃ من الانصار معه، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا انصار
عورتوں کو ساتھ لے کر، کل اکیلی نہیں، عورتوں کو ساتھ لے کر آپ کے ساتھ جنگ میں آپ کے ساتھ نکلتے. کوئی جنگ میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہماری خواتین اجتماع میں آتے ہوئے گھبراتی، وہ خود درخواستیں کرتی تھی ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں. وہ جنگ میں جاتی تھی، پھر کرتی کیا تھی وہاں؟ اذا غزا، جب صحابہ کرام جنگ کرتے، فیسقین الماء، یہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی. یہ کام کرتی وہاں. صحیح مسلم نہیں ہے، حدیث نمبر 4683 غزوہ احد کے دن دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے مشکیزیں بھر کر اپنی کمر پر اٹھا کر لا کر مجاہدین کو پانی پلا رہے، ان کی مرہم پٹی کر رہے. یہ ہے خواتین کا جماعت کی ترقی کے لیے کردار. ہماری خواتین کو بھی ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے جب ہی جماعت المسلمین ترقی کرے گی. اور عورت کا بڑا کردار ہے اسلام. صحیح مسلم نہیں ہے، حدیث نمبر 4680 4680 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ام سلیم اتخذت یوم حنین خنجر. ام سلیم رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین کے دن اپنے ساتھ خنجر لیا ہوا ہے. خنجر ہماری عورتیں بھی اٹھاتی ہیں خنجر، وہ تو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں. خنجر ساتھ اٹھایا ہوا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خنجر دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا، اے ام سلیم، ما حاضر خنجر، یہ آپ کا خنجر کیسا، یا آپ نے خنجر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو وہ کیا فرماتی ہے؟ فقال، کیا کہتی ہیں؟ اتخذتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خنجر اس لیے اٹھایا ہوا ہے ساتھ، ان دنا منی احد من المشرکین، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص میری طرف بڑھے گا نا، بکرت بھی بطنہ، میں یہ خنجر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں. یہ حوصلہ خواتین کا، یہ بہادری خواتین کی، یہ جذبہ خواتین کا، یہ اپنی عزت بچانے کا طریقہ خواتین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، تو آپ ہنسنے لگے. یہ ہے خواتین کا کردار. جہاں مقابلے کی ضرورت ہو، جائیں مردوں کے ساتھ، خنجر ساتھ اٹھائیں، مقابلہ کریں. صحیح مسلم نہیں ہے، حدیث نمبر 4690 4690 ان ام عطیہ الانصاریہ قالت، ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں حصہ لیا. 7 جنگوں میں حصہ لیا. جنگوں میں کیا کرتی تھی؟ جنگوں میں کیا کرتی تھی؟ اخلفہم فی رحال، ان کے جب وہ جنگ کے لیے نکلتے، کہتی ہیں ہم ان کے خیمے میں قیام کرتی. ان کے خیمے میں قیام کرتی. کیا کرتی تھی خیمے میں؟ فَأَصْنَعُ طَعَامَهُمْ،
فَأَصْنَعُهُمُ الطَّعَامَ، ان کے لیے کھانا پکاتی تھی. وہ جنگ کر رہے ہیں، یہ عورت ہو کر پیچھے ان کے خیمے میں مجاہدین کے لیے کھانا پکا رہی ہے اور ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہے، ان کو پانی پلا رہی ہیں. یہ سارا کام عورتیں کرتی تھی جنگوں میں. تو ہماری خواتین کو اتنا بہادر، اتنا دلیر ہونا چاہیے. جنگ تو دور کی بات ہے، یہ اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں ان کو عورتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ کام. ہماری خواتین کا یہ کردار ہونا چاہیے. تو میرے پیارے بھائی، ابو داؤد میں ہے حدیث نمبر 551، سند صحیح. ان ام ورقہ بنت نوفل، ام ورقہ بنت نوفل سے روایت، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں گھر سے، قالت کہتی ہیں قلت له، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، درخواست کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی فی الغزو معک، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے میں آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں. کیا ہماری خواتین ایسے کہتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اجتماع میں جائیں گے، جنگ تو بڑی بات. ہماری خواتین کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے، جہاں پر بھی نیکی کا کام ہو وہ اپنے آپ کو خود پیش کرے، ہم نے جانا ہے یہاں، اپنے شوہروں سے اجازت دیں. جنگ میں کیا کرے گی؟ امرض مرضاکم، میں بیماروں کی تیمارداری کروں، ان کو کھانا کھلاؤں گی، پانی پلاؤں گی، زخموں کو مرہم پٹی کروں گی. کیوں کروں گی؟ ملے گا کیا؟ اللہ لعل اللہ ان یرزقنی شہادت، کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے. جذبہ شہادت کا ہے ایک عورت کا، ہمیں تو مردوں کو بھی یہ جذبہ نہیں ہے شہادت کا، اور شہادت کی حسرت کرتے رہنا چاہیے. دعائیں مانگے یا اللہ میں شہادت کی موت دے. اگر شہادت کی موت کی آرزو کرتے کرتے ہوئے مر گیا نا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی نواز دے گا شہادت کے اجر. تو اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے. اس کے جواب میں امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرری فی بیتک، اپنے گھر میں ہی آرام کر. کیا کر؟ ضرورت نہیں ہو، ان کا جذبہ دیکھو. امام الانبیاء نے فرمایا گھر میں ہی آرام کر. فإن اللہ عز وجل یرزقک الشہادۃ، تمہیں تیرے گھر میں اللہ شہادت دے دے گا. میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں، پورے ہوئے اللہ تمہیں گھر میں ہی شہادت دے دے گا. ہوا یہ کہ انہوں نے ایک غلام تھا، لونڈی، مرد اور دو غلام، اور غلام کو لونڈی کہتے ہیں، مرد کو غلام کہتے ہیں. انہوں نے ایک تحریر لکھ کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں آزاد. یہ بھی جب ہم لکھ دیتے ہیں نا کسی کو میرے مرنے کے بعد یہی کی ہے، ایسے سمجھ لو اپنی موت خود پیش کر رہے ہیں. اس سے یہ سبق ہوتا ہے. اب ان دونوں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کب مرے گی، ہم ہی اس کو مار دیتے ہیں، آزاد ہو جائیں. انہوں نے کیا کیا؟ دونوں نے مل کر ان کا گلا دبا کر ان کو شہید کر دیا. شہادت ملی گھر میں شہادت مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا، بھیجے اپنے فوجی پکڑ کر لائے. انہوں نے ان دونوں کو پھانسی دلوائی. ظالموں، ہونا تھا، شہید ہونا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جذبہ ہماری خواتین کا ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے الجماعت کی ترقی کے لیے.
مسند احمد میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، اسماء انصاریہ ہیں، تو وہ شہیدت یرموک، غزوہ یرموک میں وہ حاضر تھے، غزوہ جنگ میں کیا کیا وہاں پر؟ وَقَتَلَتْ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ مِنَ الرُّومِ، وہاں پر انہوں نے 9 رومیوں کو قتل کیا عورت نے جنگ میں. ایسی بہادر خواتین، تو ہماری خواتین کو بھی ایسی بہادر ہونا چاہیے دین اسلام کے لیے، ہر چیز قربانی پیش کرنی چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں، احمد میں ہی ہے حدیث نمبر 3621، سند صحیح. کس طریقے سے عورتوں نے دین کی خدمت کی؟ اصل میں یہ ہے، احمد کی جو حدیث ہے بخاری کی شرح سمجھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 304 عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. کیوں کہ مجھے جہنم میں دکھایا گیا وہاں پر عورتوں کی کثرت، جہنم میں عورتوں کی کثرت دکھائی گئی. گناہ کون سا تھا؟ لعن طعن بہت زیادہ کرتے تھے، لعن طعن عموماً عورتوں میں عادت، بچوں کو بددعائیں دیتی رہتی، دعا نہیں دیتی. اگر ان پر ناراض ہوتی ہے تو بددعا دیتی، اگر دینی ہے تو دعا دے، اللہ تجھے نمازی بنائے، اللہ تجھے مجاہد بنائے، دعا دے. یا اس کے ایسے سے الفاظ کہتی ہے میں کیا کروں. تو ہماری خواتین جو یہاں پر سن رہی ہیں اور غور کریں تو اپنی اولاد کو کبھی بھی ناراض ہو کر بددعا نہ دیں، بلکہ دعائیہ کا الفاظ استعمال کریں غصے میں. لعن طعن زیادہ کرتی تھی، اس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں. اور دوسرا گناہ اپنے شوہروں کی کفران نعمت کر. شوہر ہے، ساری عمر اس کی خدمت کے لیے سب کچھ کیا، اس کو خوش رکھا. بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کام ہو گیا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، فوراً کہہ دیتی ہے میں نے تو آپ سے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، او ساری گئی. اس سے اجتناب کرنا چاہیے عورتوں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے عورتوں کی کثرت دکھائی گئی ہے جہنم میں. اور پھر فرمایا عورتیں باوجود دین میں بھی مردوں سے کم ہیں، عقل میں بھی مردوں سے کم ہیں. یہ صحیح بخاری. اس کے باوجود اچھے خاصے مردوں کو بے وقوف بنانے میں مہارت بہت رکھتی ہے. یہ عورتوں کی خاصیت بتائی. تو اب وہ بھی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں سے دین میں کم کیسے؟ حالانکہ کتنی قربانیاں ہیں ان کی، ہم مردوں سے عقل میں کم کیسے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی گواہی نہیں؟ 2 عورتیں اکٹھے ہو کر گواہی دیں تو 1 مرد کے برابر ہوتی ہے. یہ تمہاری عقل کی کمی کی وجہ سے، لیکن جمہوریت میں تم مردوں کے برابر ہیں. اور دین میں کیسے کم ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین میں تمہاری کمی یہ ہے کہ ہر مہینے میں چند ایام تم پر ایسے آتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو، کوئی عبادت نہیں کر سکتی. کیا مردوں پر یہ آتا ہے؟ نہیں آتا. یہ تمہاری دین کی کمی ہے. تو یہ عورتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ کیا کرو، تو مسند احمد کی جو میں نے پیش کیا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے حوالہ دیا،
3621 حدیث نمبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب النام رضی اللہ عنہ، وہ ہنرمند خاتون تھی، دستکار، کاریگر کی، ہاتھ کے ہنر کی کاریگر تھی. ان کا شوہر عبداللہ بن مسعود اور ان کا بیٹا وہ بے روزگار تھے، مالی طور پر کمزور تھے. اب یہ جو بھی کماتی تھی سب شوہر پر اور بیٹے پر خرچ کر دیتی تھی. جب یہ صدقے والی بات سنی، اس نے کہا میں تو صدقہ نہیں کر سکتی ہوں، میں ان پہ خرچہ کر دیتی ہوں. جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھیں. آتی ہیں گھر پر، پیغام اندر بھیجتی ہیں. ان سے پہلے ایک اور زینب نام کی خاتون بیٹھی، وہ بھی اسی مسئلے کے لیے بیٹھی ہے پوچھنے کے لیے، وہ بھی یہی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ باہر کوئی خاتون آئی ہیں، آپ نے پوچھا کون ہے تو بتایا گیا زینب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سی زینب؟ جو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جانتے ہیں، تو دیوار کے باہر پوچھ رہے ہیں کون سی زینب. غور کریں تو آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب ہے. تو آپ نے فرمایا بھیجو. اندر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. اے امام الانبیاء، آپ نے جو فرمایا تھا صدقہ کیا کرو جہنم میں اکثریت دیکھی، تو اب میں جو بھی کماتی ہوں، میرا شوہر بھی بے روزگار ہے، میرا بیٹا بھی، اس کو بھی کوئی کاروبار نہیں ہے، میں جو بھی کماتی ہوں ان کے اوپر خرچہ کر دیتی ہوں، صدقے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ جذبہ تھا صدقہ کرنے کا ان خواتین کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے زینب تو ایسے ہی کرتی رہ جیسے کر رہی ہے، اپنے شوہر اور اپنے بیٹے پر خرچ کرتی رہے، آپ کو ڈبل اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ ایک تو رشتہ داری کا ملے گا، دوسرا صدقے کا ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ جو ہنرمند ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے شوہر بے روزگار ہیں، تو اس سے عمل سیکھے. ہماری خواتین کا جماعت کی ترقی کے لیے کردار ہونا چاہیے. ہنرمند خواتین ہیں بہت سی ہنرمند خواتین جو اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. یہاں پر میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری بیوی بھی ہنرمند ہے، سلائی کرتی ہیں، لیکن جب سے میں دین کی طرف چلا ہوں اللہ کی بندی نے کبھی مجھے روکا نہیں، بلکہ میرے بچوں پر گھر کے اخراجات، کپڑے دلانا، سب کچھ اپنی کمائی سے آج تک کر رہی ہے. آج ایسی خواتین ہیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میاں بیوی کی آپس میں بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میں بلکہ ان کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو 70 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے، آج تک میں نے کبھی انہیں گالی نہیں دی. گالی کو تو معمولی سے سمجھ لینا، بیوی کو گالی نہیں دی. الحمدللہ میرے رب کا فضل ہے. اور مارتے ہیں چھوٹی موٹی بات پر، آج تک میں نے ابھی اپنی بیوی کو کبھی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. ناراضیاں تو ہماری بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ جو اسلام نے بتایا وہ اپناؤ. مارنے اور یہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ نفرتیں بڑھتی. تو مردوں کو بھی چاہیے خواتین کا خیال رکھیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کا خیال رکھیں. شوہر ہے، سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، گھر سے اس کی فرمائشیں شروع، اس کا رونا دھونا شروع، پھر وہ تنگ آ کر اسے بول بھی پڑتا ہے، تو اس کو صبر کرنا چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے، صحیح حدیث ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جو گھر میں اس کا شوہر آئے، اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے. تو گھر میں جب شوہر آئے اس کے سامنے ایسے پیش ہو جیسے تجھے دیکھتے ہی اس کے تمام دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، خوش ہو جائے. ہماری خواتین کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اور دیکھیں کردار
نسائی میں ہے، حدیث نمبر 3343 3343 سند صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں خطب ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ فقالت، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام سن کر کہا، واللہ ما مثلو کا یا ابا طلحہ یرد، اے ابو طلحہ آپ جیسے آدمی کے پیغام کو رد تو نہیں کیا جا سکتا۔ رد صحیح بخاری میں مدینے کے امیر ترین لوگوں میں تھے، ورنہ عورتیں پیسے کے لالچ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتی ہیں۔ ان کا ایمان دیکھیں، ہماری خواتین سیکھیں، کہتی ہیں آپ جیسے آدمی کے پیغام کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، وَلَٰكِنَّكَ رَجُلٌ کافر، اے ابو طلحہ بات یہ ہے جواب دینے کی کہ تم ایک کافر آدمی ہے، وَأَنَا امرأۃ مسلمہ، میں ایک مسلم خاتون ہوں، تو کافر مرد ہے، میں مسلمہ عورت ہوں۔ اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے حلال نہیں کہ میں نکاح کر کے آپ کی زوجیت میں آؤں۔ وجہ کیا بتائی؟ مالدار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ تو مسلم نہیں ہے، میں مسلم ہوں، لہذا جو مسلم نہیں ہے میرا نکاح اس سے جائز نہیں، حلال نہیں، اس لیے میں نے جواب دیا ہے۔ آج ہماری خواتین اگر کسی بچی کا ان کا والد کسی غیر مسلم کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر رہا ہے تو اس کو خود کو کہنا چاہیے میں اس سے نکاح نہیں کروں، یہ جماعت میں نہیں ہے۔ دیکھو پھر کیسے سدھار آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ہاں پھر انہوں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے، فَإِن تُسْلِمْ، اے ابو طلحہ اگر تو اسلام قبول کر لینا، مسلم بن جائے تو پھر بات بن سکتی ہے، اور بلکہ اس کے میں اتنی خوش ہوں گی اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا، فضا کا مہری، یہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر میں مان لوں گی، حق مہر سے کہہ۔ اور فرمایا وما اسألک غیرہ، میں اس کے علاوہ آپ سے اور مہر میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ اللہ قربانی دیکھو، مالدار ہے، اس سے کہتی میں اتنے لاکھ لوں گی، آج ہمارے بھی اتنے لاکھ مہر، اتنے لاکھ مہر، انہوں نے کہا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، بندہ دیکھو، بندہ صالح مسلم ہو۔ آخر کیا ہوا؟ فَأَسْلَمَ، انہوں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، سوچ کر پھر انہوں نے کیا بتایا؟ اسلام قبول کر لیا۔ فَأَسْلَمَ، اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرًا، تو ان کا یہی مہر مقرر ہوا، اسلام قبول کرنا۔ یہی ام سلیم، اور یہ ابو طلحہ مالدار تھے، اپنا سارا مال جماعت پر الجماعت پر خرچ کر دیا، باغوں کے باغ دے دیے، سب کچھ دے دیا۔ لمبا قصہ ہے، اگر ان کے اوپر تقریر ہے پوری تقریر بن جائے، سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4889، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں پیغام بھیجا، آپ کے تمام گھروں سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، اور ہماری حالت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہے کون اس کی مہمان نوازی کرنے والا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی مہمان نوازی میں کروں۔ گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ مہمان کی دعوت کر کے آیا۔ تو کہتی ہیں اللہ کے بندے
گھر میں بچوں کے لیے کھانا ہے، اپنے لیے بھی نہیں، اپنے لیے بھی۔ دیکھو قربانی دیکھیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے ام سلیم بچوں کو ایسی سلا دینا اور یہ کھانا سنبھال کر رکھنا، میں مہمان کو لاؤں گا، رات کا وقت ہے تو کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہے، وہ کہے گا آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، تمہارا مہمان بھوکا رہے گا۔ اس لیے کیا کرنا، دیا جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اندھیرا ہوگا تو ہم ایسے محسوس کرائیں گے جیسے ابھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کھانا مہمان کو کھلوانا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ بچوں کا کھانا اپنے مہمان کو کھلایا۔ کیا ہماری آج کی خواتین اگر ان کا شوہر کسی کی دعوت کر کے آتا ہے، گھر میں تو بہت خوش ہے، وہ خوشی خوشی اس کی مہمان نوازی کرتی ہے یا پھر تیور چڑھا لیتی ہے، یہ روزانہ اس کے مہمان ہی آتے رہتے۔ ہماری خواتین کو سبق سیکھنا ہے، اللہ نے اس کے انعام میں جب صبح کو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ آپ کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کی مہمان نوازی میں آیت تو آ گئی، یہی تو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے، اپنی ضرورت پیچھے کر کے دو اوروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے۔ اپنے مسلم بھائی کی مدد کرو، اپنے آپ کو خیر تکلیف میں ڈال کر بھی بھائی کی مدد کرو۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیں، اوروں کی جو ہے خرچ کریں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، کیا ہم ترجیح دیں گے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ابھی جب کھانا کھلایا، ابھی کھلائیں گے، کھانا جب کھلایا جاتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ کہتا میں پہلے جاؤں، یہ نہیں کہتا پہلے آپ جاؤ، اپنے آپ ترجیح نہیں دیتے۔ یہ کس کے لیے ہے تقریریں؟ جو سو رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوگا، سو رہے ہیں کوئی جاگ رہے ہیں، تو یہ اپنے اوپر ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا جیسے ان پر قرآن کی آیت نازل ہو۔ کھانا آگے رکھا ہے، دیکھتا ہوں، کوشش ہوگی سب روٹیاں میری پلیٹ میں آ جائیں، اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا گیا، کیا کروں دل کرتا ہے۔ اللہ کے بندے گھر میں نہیں کھاتے، اگر یہاں پر کوئی بھوکے رہ کر بھی آپ دین کی خدمت کر لو گے تو یہ بھی اجر ملے گا آپ کو، تو ماشاءاللہ اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے۔ اور کوئی بھوکا گیا اجتماع سے آج تک بتائے تو پھر کیا وجہ ہے مجھے بے صبری کی وجہ ہے؟ یہ دھکم دھکا اسی لیے ہوتا ہے کہ میں پہلے جاؤں، اگر آپ کو نہیں پہلے آپ جاؤ، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھکا نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں گے اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس کھانے کا بلایا جائے گا، اس پہ عمل کرتے ہیں نا، ابھی دیکھا جائے گا۔ یہ تربیت دینے آتے ہو نا مرکز میں، اور جب آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو اپنے والے دوسرے سامنے والے بھائی کو پہلے بھائی آپ نکال، وہ کہے پہلے بھائی آپ نکال، یہ محبت ہے، ورنہ پہلے میں نکالوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو نفسہ نفسی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس پہ عمل کرو، اس پہ ختم میرے پیارے بھائیوں، یہی ام سلیم، یہی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 1301، حضرت ابو طلحہ سے ام سلیم کو بیٹا ہو، وہ بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ کسی کام کے لیے چلے گئے، وہ پیچھے سے فوت ہو گیا۔ گھر والوں سے کہا ام سلیم نے، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین سبق لیں اس سے،
ایسی خواتین ہونی چاہیے. آپ کی انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کپڑا ڈال کر کونے میں رکھ دیا بچے کو. گھر والوں سے کہا کوئی نہ بتائے، میں خود بتاؤں گی. آئے ابو طلحہ گھر آئے، کوئی نہیں بتایا. انہوں نے پوچھا بچے کی طبیعت کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ بیمار نہیں ہوں گے. ظاہر بیمار کہاں سے ہو؟ یعنی سچ بولنے میں ایسی بات کر سکتے ہیں آپ، ہو سچ. تو انہوں نے خوب ان کی خدمت کی، کھلایا پلایا، ان کے لیے سنگار کیا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ رات کو ہم بستری بھی. اور پھر اس کے بعد سب خوشی کام کرنے کے بعد، اور ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں پتہ ہے؟ اس سے سبق سیکھیں. پھر کہتی ہے ابو طلحہ کو، اے ابو طلحہ مجھے ایک بات تو بتاؤ. جیسے محبت میں پوچھتے ہیں، ہم کسی سے کوئی چیز ادھاری لے کر آئے، پھر وہ مالک ہم سے واپس لینے آ جائے، پھر وہ چیز ہمیں خوشی خوشی دینی چاہیے، ناراضوں کو دینی چاہیے؟ ابو طلحہ نے اللہ کی بندی، اس کی چیز تھی، جتنا ٹائم اس نے چھوڑی، اس کی مہربانی. مالک جب مانگنے آئے خود دینی چاہیے. تو پھر کہنے لگی اللہ کے بندے، وہ جو آپ کا بیٹا تھا نا، یہ رکھا ہے، یہ فوت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. عورت کی اتنی دلیری. اور ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے اس غمی کے موقع پر سب خوشی کے کام کروا دیے. وہ ناراض ہوئی. ہماری عورتوں کو کیا ایسا صبر ہے؟ تو آخر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ابو طلحہ نے سارا قصہ سنایا. تو ابو طلحہ نے ام سلیم کے کام کو غلط نہیں کہا، اور بلکہ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی رات جو ہے آپ کو برکت دے دے. تو یہی ہوا، اسی رات حمل ٹھہر گیا. ٹھیک 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. تو ام سلیم نے کہا میں اپنا دودھ دوسروں کو تک نہیں پلاؤں گی جب تک یہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ. تو بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے جایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور چبا رہے تھے، وہ ان کی منہ میں ڈالی، اور پھر ان کا نام رکھا عبداللہ. تو یہ ہماری خواتین کو بھی سے سبق لینا چاہیے. پھر جب ایسی قربانیاں دیتی ہیں نا، پھر ان کا اجر بھی ایسا ہی ملتا ہے. صحیح بخاری میں ہی ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنی. جب میں نے پوچھا یہ کس کی آہٹ آ رہی ہے چلنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی آواز. اللہ پھر ان کو اجر بھی ایسے نوازتا ہے. وہ زمین پر گھوم رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آہٹ جنت دکھا رہا ہے. آخری قصہ مسند احمد حدیث نمبر 11666 1166 میں قصہ ہے. ایک صحابی ہیں جلیبی رضی اللہ عنہ. وہ دنیاوی مالی لحاظ سے تو غریب تھے، لیکن دینی لحاظ سے مالا مال تھے. اسلام تھا ان کے پاس. دنیا کے حسن کے لحاظ سے وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن اسلام کے حسن سے خوبصورت حسین. اسلام کا حسن چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی شادی نہیں کر دے رہا ہوگا آپ کو، تو آپ نے ایک انصاری سے کہا کہ آپ کی بیٹی جوان ہے تو میں ان کا رشتہ ان کے لیے مانگ رہا ہوں. تو اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں اپنی بیوی سے جا کر پوچھوں. چلے گئے، گھر میں جا کر بیوی سے بات کی. بھئی عورتوں کی تو چلتی ہے نا آدمی، کوئی بھی کام بیوی کے مشورے کے بغیر ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. منع نہیں کرتا کبھی عورتیں ناراض ہو جائیں، مشورے سے کام ہونا چاہیے. لیکن عورتوں کو بھی ایسے مشورے دینے چاہیے جو اسلام کے مطابق. اور بیوی سے قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے بیوی تو بیٹی ہے، حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی، جو بھی ہوگا. کہنے لگے فلاں 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 رشتے آئے تھے، ہم نے ان کو نہیں دیا، اس کو دیں. آج بھی کہتی ہے نا، کیوں؟ وہ غریب ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، اس کے لیے یہی کہتی ہیں غریب ہے، خوبصورت نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو بیوی کا جواب سن کر جب وہ آنے لگے تو بیٹی سب سن رہی. بیٹی نے کہا ابا جان نہیں جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ پیغام کس کے لیے ہے.
یہ دیکھو کہ پیغام بھیجنے والا کون ہے. اے ابا جان مجھے یہ اچھا قبول ہے, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو, وہ جہاں بھی کرے مجھے قبول ہے, دل کی خوشی سے کہو. کیا آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ امیر آپ کے پاس بھیجتا ہے, آپ کیا دیکھتے ہو, کیا کیا باتیں بناتے ہو؟ تو ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو چاہیے سے سبق کہ اگر وہ دیندار ہے, دین کا مال ہے, دین کا حسن اس کے پاس ہے, بے شک رنگ کا صحیح نہیں ہے, دین اس کے پاس ہے, دین کی دولت اس کے پاس ہے, تو خود اپنے والدین کو کہنا چاہیے ابا جان امی جان یہ دیندار سے میری شادی کرو, میں بے دین سے نہیں کروں. تو یہ خواتین کا جب ہماری کا کردار ہوگا تو الجماعت جماعت المسلمین ترقی کرے گی اور جلدی اس کو خلافت اعلیٰ بنا جو نموت اللہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.